بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کی اہمیت۔ برادران اسلام، نماز کے بعد اسلام کا سب سے بڑا رکن زکوٰۃ ہے۔ عام طور پر چونکہ عبادت کے سلسلے میں نماز کے بعد روزے کا نام لیا جاتا ہے، اس لیے لوگ سمجھنے لگے ہیں کہ نماز کے بعد روزے کا نمبر ہے، مگر قرآن مجید سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں نماز کے بعد سب سے بڑھ کر زکوٰۃ کی اہمیت ہے۔ یہ دو بڑے ستون ہیں جن پر اسلام کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اس کے ہٹنے کے بعد اسلام قائم نہیں رہ سکتا۔ زکوٰۃ کی معنی۔ زکوٰۃ کے معنی ہیں پاکی اور صفائی کے۔ اپنے مال میں سے ایک حصہ حاجت مندوں اور مسکینوں کے لیے نکالنے کو زکوٰۃ اس لیے کہا گیا ہے کہ اس طرح آدمی کا مال اور اس مال کے ساتھ خود آدمی کا نفس بھی پاک ہو جاتا ہے۔ جو شخص خدا کی بخشی ہوئی دولت میں سے خدا کے بندوں کا حق نکالتا ہے، اس کا مال ناپاک ہے اور مال کے ساتھ اس کا نفس بھی ناپاک ہے، کیونکہ اس کے نفس میں احسان فراموشی بھری ہوئی ہے۔ اس کا دل اتنا تنگ ہے، اتنا خود غرض ہے، اتنا زبردست ہے کہ جس خدا نے اس کو حقیقی ضروریات سے زیادہ دولت دے کر اس پر احسان کیا، اس کے احسان کا حق ادا کرتے ہوئے بھی اس کا دل دکھتا ہے۔ ایسے شخص سے کیا امید کی جا سکتی ہے کہ وہ دنیا میں کوئی نیکی بھی خدا کے واسطے کر سکے گا، کوئی قربانی بھی محض اپنے دین و ایمان کے خاطر برداشت کرے گا؟ لہٰذا ایسے شخص کا دل بھی ناپاک اور اس کا دل و دماغ بھی ناپاک ہے۔ جیسے وہ اس طرح جمع کرے۔ زکوٰۃ ایک امتحان۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا فرض عائد کر کے ہر شخص کو امتحان میں ڈالا ہے۔ جو شخص بخوشی اپنی ضرورت سے زیادہ مال میں سے خدا کا حق نکالتا ہے اور اس کے بندوں کی مدد کرتا ہے، وہی اللہ کے کام کا آدمی ہے، اور وہی اس لائق ہے کہ ایمانداروں کی جماعت میں سے اس کا شمار کیا جائے۔ اور جس کا دل اتنا تنگ ہے کہ وہ اتنی ذرا سی قربانی بھی خداوند عالم کے لیے برداشت نہیں کر سکتا، وہ اللہ کے سوا کام کا نہیں، وہ ہرگز اس لائق نہیں کہ اہل ایمان کی جماعت میں داخل کیا جائے۔ وہ تو ایک سڑا ہوا عضو ہے جسے جسم کو الگ ہی کر دینا بہتر ہے، ورنہ سارے جسم کو سڑا دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب عرب کے بعض قبیلوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان سے اس طرح جنگ کی جیسے کافروں سے کی جاتی ہے، حالانکہ وہ لوگ نماز پڑھتے تھے اور خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کے بغیر نماز اور روزہ اور ایمان کی شہادت سب بیکار ہے، کسی چیز کا بھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ تمام انبیاء کے امتوں پر زکوٰۃ کی فرضیت۔ قرآن مجید اٹھا کر دیکھیے، آپ کو نظر آئے گا کہ قدیم زمانے سے تمام انبیاء کی امتوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم لازمی طور پر دیا گیا ہے، اور دین اسلام کبھی کسی نبی کے زمانے میں بھی ان دو چیزوں سے خالی نہیں رہا۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی نسل کے انبیاء کا ذکر ہم نے ان کو انسانوں کو پیشوا بنایا۔ وہ ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے۔ ہم نے وحی کے ذریعے سے ان کو نیک کام کرنے اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کی تعلیم دی، اور ہمارے عبادات گزار تھے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے متعلق ارشاد ہے، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ وہ اپنے لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے اور وہ اللہ کے نزدیک برگزار تھے۔ حضرت
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے دعا کی کہ خدایا ہمیں اس دنیا کی بھلائی بھی عطا کر اور آخرت کی بھلائی بھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جواب میں ارشاد ہوا عذاب بہ من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء وسأکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ والذین هم بآیاتنا یؤمنون۔ میں اپنے عذاب میں جیسے چاہوں گا گھیر لوں گا، اگرچہ میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، مگر اس رحمت کو میں انہی لوگوں کے حق میں لکھوں گا جو مجھ سے ڈریں گے۔ اور نیکسٹ اگلے